اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچے، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ علم نشرح شروع کروایا تھا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورہ علم نشرح مکی صورت ہے، اس میں کل 8 آیات ہے اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس کا شان نزول بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اب ہم اس کے عربی الفاظ، اردو معنی، تراجم اور سورت سے متعلق سوالات جوابات پڑھیں گے۔ بچے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ تو بچے، سب سے پہلے آپ لوگ رجسٹر اور پین اپنے پاس رکھیں اور جو الفاظ معنی، تراجم اور سوالات جوابات آپ لوگوں کو میں کرواؤں وہ اپنے پاس لکھتے جائیں۔ بچے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے آپ لوگ ابھی صرف الفاظ معنی اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اعراب نہ لگائیں۔ یہ بعد میں آپ لوگ کتاب سے لگا سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ جو لفظ ہے وہ ہے علم، کیا نہیں، علم کیا نہیں، نشر ہم نے کھول دیا، نشر ہم نے کھول دیا، لکا تمہارے لیے، ادھر تمہارے لیے سے مراد آپ وسلم ہے تو آپ لوگ بریکٹ میں آپ وسلم کا نام لکھیں۔ لکا تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدر کا تمہارا سینہ، صدر کا تمہارا سینہ، ووضوغنا اور ہٹا دیا ہم نے، ووضوغنا اور ہٹا دیا ہم نے، غن کا تم پر سے، غن کا تم پر سے، وزر کا تمہارا بوجھ، وزر کا تمہارا بوجھ، الذی انقض جس نے توڑ رکھی تھی، الذی انقض جس نے توڑ رکھی تھی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، ظہر کا تمہاری پیٹھ یا کمر، آپ لوگ پیٹھ اور کمر میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں۔ ظہر کا تمہاری پیٹھ یا کمر، ذکر کا تمہارا ذکر، ذکر کا تمہارا ذکر، فإنا پس بے شک، فإنا پس بے شک، مع ساتھ ہے، مع ساتھ ہے، عسر تنگی یا مشکل، اس میں بھی آپ لوگ ایک اپنے ساتھ لکھیں یا تنگی یا مشکل لکھیں، یسرن آسانی سے، فإذا پس جب، فإذا پس جب، فرغتا تم فارغ ہوا کرو، فرغتا تم فارغ ہوا کرو، فانصب تو عبادت میں محنت کیا کرو، فانصب تو عبادت میں محنت کیا کرو، وإلی ربک اور اپنے رب کی طرف، وإلی ربک اور اپنے رب کی طرف، فرغب متوجہ ہو جایا کرے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ بتا رہی ہوں، جو آپ لوگوں سے نہیں کرا ہو بچے اپنے ساتھ جلدی جلدی نوٹ کریں۔ علم کیا نہیں، نشر ہم نے کھول دیا، لکا تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدر کا تمہارا سینہ، ووضوغنا اور ہٹا دیا ہم نے، غن کا تم پر سے، وزر کا تمہارا بوجھ، الذی انقض جس نے توڑ رکھی تھی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، ظہر کا تمہاری پیٹھ یا کمر، ذکر کا تمہارا ذکر، ذکر کا تمہارا ذکر، فإنا پس بے شک، مع ساتھ ہے، العسر تنگی یا مشکل، یسرا آسانی سے،
نوٹ بک میں نوٹ کریں. بچے آپ لوگ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں. فَإِذَا پس جب فرغتا تم فارغ ہوا کرو، فَانْصَبْ تو عبادت میں محنت کیا کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فَارغب متوجہ ہو جایا کرے. بچے اب آپ لوگ آیات کے تراجم کی طرف دیکھیں، لیکن آیات کے تراجم آپ لوگ ابھی اپنے ساتھ مت رائٹ کریں، ابھی آپ لوگ صرف سنیں. آپ لوگوں کو میں اس کی ایکسپلینیشن کروا رہی ہوں. جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ آیات کے تراجم اپنے ساتھ نوٹ کریں. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا سینہ مبارک کھول نہیں دیا. دوبارہ سنیں، یا اس طرح بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ مبارک. بچی اس صورت میں 3 انعامات کا ذکر ہے. نمبر فرسٹ شق صدر مطلب سینے کا کھول دینا، سیکنڈ بوجھ ہلکا کر دینا، تھرڈ ذکر بلند کرنا. اب ان میں جو پہلا انعام ہے وہ ہے شق صدر. شق کا مطلب ہے کھولنا اور صدر مطلب سینہ، تو ان دونوں کا اکٹھا مطلب ہوا سینہ کھولنا. کس کا سینہ کھولنا؟ تو بچی یہاں پر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا، وسیع کر دیا، اس کو علم و حکمت اور دانائی سے بھر دیا، یا یہ کہ کفار کی ایذا اور تکالیف برداشت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فراخ کر دیا. بچے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی تو اس وقت کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا، تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتا، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں وغیرہ سے مارتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکالیف برداشت کی. کس لیے؟ صرف اور صرف اس امید اور اس وجہ سے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے گا، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکالیف برداشت کر لی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ نے یہ تکالیف اور اس چیزیں برداشت کی، ہم نے آپ کو برباد اور حلیم بنا دیا. برباد اور حلیم صبرناک کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر صبر کر لیا. دوسری آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ. نیکسٹ کی طرف بھی دیکھیں الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر. بچی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میں دوسرے انعام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. اب وہ کون سا بوجھ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی؟ اس میں کئی اقوال ہیں. اقوال قول کی جمع ہے اور قول بات کو کہتے ہیں. کچھ علماء کے نزدیک ایک بات ہے، کچھ کے نزدیک دوسری. نمبر فرسٹ جو آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں وہ سنیں. اس سے مراد بار نبوت و شریعت ہے. بار بوجھ کو کہتے ہیں، نبوت پیغمبری کو کہتے ہیں، اور شریعت مذہب کو کہتے ہیں. کہ پیغمبری اور مذہب کا جو بوجھ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر و شرک کو مٹانے، مخلوق کو توحید پر جمع کرنے، توحید اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں کلمہ حق پھیلانے کی جو ذمہ داری ڈالی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوجھ تھا. کلمہ حق سے مراد کیا ہے؟ یہ کلمہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ اس ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤں گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شق صدر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا بلند کر دیا کہ بڑی سی بڑی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان بلکہ محبوب نظر آنے لگی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا. اب آگے دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر. یہاں پر تیسرا انعام اس کی ذکر ہو رہی ہے. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند کر دیا.
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا، کلمہ میں، نماز میں، آذان وغیرہ میں۔ تو بچے اب آپ لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی اطیع اللہ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں اطیع رسولہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اطیع اللہ کا مطلب ہے اطاعت کرے اللہ کی، تو ساتھ میں ہے اطاعت کرے اس کی رسول کی بھی۔ بچی ان تینوں انعامات میں آپ نے دیکھا کہ لکا اور غنکا کا ذکر آیا ہے۔ لکا کا مطلب ہے تمہارے لیے اور غنکا کا مطلب ہے تم پر سے۔ اب تمہارے لیے اور تم پر سے، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تینوں انعامات خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سینہ مبارک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا، بوجھ خاص آپ سے اتار دیا، اور ذکر خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بلند کیا۔ یہ تینوں کام صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی گئے ہیں۔ آگے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آگے دیکھیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں ویسی ہی نہیں عطا کی گئی، بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنگی، بہت تکالیف برداشت کی ہے۔ ان تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر اس سے خاص مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ بات عام مومنوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی کسی انسان پر مشکل تکلیف ڈال بھی دے تو اس ٹائم ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر و شکر کرنا چاہیے، ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آگے ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کرے۔ آخری کی طرف بھی دیکھیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ بچی یہاں پر نعمتوں کی ذکر کرنے کے بعد دوسری چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ سے فارغ ہو جائے تو دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، ذکر اللہ، دعا، استغفار وغیرہ کے لیے تیار ہو جائے۔ بچے فنصب نصب سے ہے، اور نصب کا معنی تکان اور محنت کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کریں تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرے، کہ تمام دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی سے رو لگائے، اسی سے محبت کرے، اور جو بھی چیز مانگنی ہو اسی سے مانگے، کسی اور کی طرف ہمیں نہیں دوڑنا چاہیے، نہ کسی اور سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی خالق رازق مالک ہے، تو ہر ضرورت کے لیے ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنی ہے۔ بچے اب آپ لوگ دوبارہ رجسٹر اٹھائے، آپ لوگوں کو میں عربی الفاظ اور آیات کی تراجم کروا رہی ہوں، یہ آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، لیکن اس میں بھی آپ لوگ صرف آیات اور اس کے تراجم لکھ کے اعراب نہ لگائیں، یہ پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے کتاب سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آیت ہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ۔ دوبارہ سنیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کمپلیٹ لکھیں گے، اور ساتھ میں آپ لوگ درود شریف پڑھا کریں۔ اگر بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو پھر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور لکھنا کافی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ۔ سیکنڈ آیت ہے
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ. دوبارہ سنیں اور لکھیں، اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ. تھرڈ ہے الذی انقض ظہرک، جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر. جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر یا پیٹھ، آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر. اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر. آگے ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. سو کی جگہ آپ لوگ بس بھی لکھ سکتے ہیں، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. آگے ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. یہ عبادت میں یہ دو لفظ آپ لوگ بریکٹ میں لکھیے. سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو. آگے ہے لاسٹ ون وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ آپ لوگ بک سے عربی لکھیے. یہ آیت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں. دوبارہ سنیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بچے یہ آیت آپ لوگ بک سے لکھیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ترجمہ میں بتا رہی ہوں، آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کریں. اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں. دوبارہ سنیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں. بچے اب آپ لوگ سورج سے متعلق سوالات جوابات اپنے ساتھ نوٹ کریں. بچے چونکہ ٹائم کم ہے، انشاءاللہ یہ سوالات جوابات آپ لوگوں کو میں کل کرواؤں گی. ابھی آپ لوگ اپنے ساتھ کل آج کے لیے ہوم ورک نوٹ کریں کہ جو عربی الفاظ اردو معنی میں نے کروائے ہیں ایک تمیز، یہ آپ لوگ اب یاد کریں گے اورلی بھی اور ریٹن پر بھی. دوسرا اس کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ عربی الفاظ اور یہ جو تراجم تھے اس پر آپ لوگ اعراب لگائیں گے بک سے. یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے. الفاظ معنی ایک تمیز یہ یاد کریں گے اور اعراب بھی لگائیں گے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ باقی کل کریں گے.